مومن اور آسر غیبت، ایک بوڑھا شخص ہے جو امام کی خدمت میں آیا ہے، بلکہ میں دونوں حدیثیں سناؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے ایک شخص، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد امام سے دین پوچھا ہے کہ مولا آپ مجھے دین بتلا دیں تاکہ میں اس دین پر عمل کروں اور آپ کے 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں زمانے غیبت۔ امام کی خدمت میں آیا، میں نے چھٹے امام کا نام لیا، یہ روایت 5ویں امام سے ہے، چھٹے امام سے یہ روایت ہے، میں پیش کروں گا۔ یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہل تعرف مبدتی لکم وانقطاعی، ایک ایک جملہ کمال کا ہے۔ بوڑھا شخص امام کی خدمت میں آیا ہے اور کہنے لگا فرزند رسول، ابی جارود کہتے ہیں، فرزند رسول یہ بتائیے آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں، اور انقطاعی لکم، میں سارے زمانے کو چھوڑ کے آپ کے در پہ آتا ہوں، دوسری جگہ جاؤں بہت مال ملے گا، انقطاع کہتے ہیں سب سے کٹ کے آپ کے در کا وفادار ہوں، یہ جانتے ہیں مولا آپ؟ مولا سے سوال کیا، امام کا جواب سنیے گا۔ وہ موالاتی یاکم، میرے دل میں کیا ولایت ہے آپ کی، کیا محبت ہے، یہ آپ جانتے ہیں مولا؟ امام نے کہا نعم۔ کمال ہے کہ ہمارے وقت کا امام بھی ہمیں کہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تمہارے سینے میں ہماری محبت و ولایت کا سمندر، اللہ اکبر، کمال ہے۔ هل تعرف مودتی لکم؟ امام نے کہا بالکل۔ اب جواب دیے، جیسے جواب مل گیا نا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے تم ہمارے محب ہو، امام سے کہا کہ مولا یہ بتلائیے فإنی اسألک مسئلہ، میں ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں، امام نے اس سوال کی تعریف کی ہے، مولا ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے، تجیبنی فیہا، کہ آپ کو جواب دینا ہے ابھی۔ 5ویں امام سے کہہ رہے ہیں مولا جواب دینا ہے ابھی آپ کو۔ فإنی مکفوف البصر، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نابینا ہوں۔ مکفوف البصر، آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل بینا ہے، امام کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں امام کون ہے۔ میں کبھی کسی وقت میں اسی ممبر سے روایت پیش کر چکا ہوں، مکفوف البصر ایک اور شخص تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھے، بچپنے سے نہیں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ کمزور ہوئی آنکھیں اور اب نہیں دیکھ رہے، بچپنے سے آنکھیں نہیں تھیں بالکل۔ ایک کام کرتے تھے، ابا عبداللہ الحسین کی قبر مطہر پہ جا کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ابی ہارون مکفوف، یہ انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ ابی ہارون مکفوف ہے، یہ ابی جارود ہے، وہ ابی ہارون مکفوف ہے۔ ایک روایت سن لیجئے گا، میں پہلے کبھی پیش کر چکا لیکن دوبارہ سنا رہا ہوں۔ آنکھیں نہیں تھیں، ابی بصیر سے امام نے کہا کہ اے ابا بصیر سل الناس هل يروننی، مکیال المکارم میں روایت لکھی، لوگوں سے سوال کرو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں امام باقر علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص داخل ہوا، یہ گئے ابی بصیر کہا امام کو دیکھا ہے؟ امام سامنے کھڑے ہیں، کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، 5واں، سب آئے جا رہے ہیں، کہا امام باقر علیہ السلام کو دیکھا؟ وقت میں امام کو دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ امام سامنے کھڑے ہیں، یہ حیران ہو گیا۔ ایسے میں وہ نابینا آیا جو دل کا بینا تھا، جسے ابی ہارون مکفوف کہا جاتا ہے۔ اب عبداللہ الحسین کی قبر مطہر پہ کھڑے ہو کے اشعار پڑھا کرتا ہے، شاعری کرتے ہیں، شاعر ہیں، نابینا ہے لیکن شاعر ہیں اہل بیت کے۔ داخل ہوئے، عصا لے کے داخل ہوئے، راستہ تلاش کرتے کرتے امام نے کہا سلہو، پوچھو۔ 5ویں امام نے کہا پوچھو، کہا مولا پوچھو ان سے؟ کہاں پوچھو جا کے؟ گئے اور پوچھا اے ابا ہارون مکفوف ہل رأیت ابا جعفر، کیا مولا امام باقر کو دیکھا ہے؟ جہاں امام کھڑے تھے وہیں اشارہ کیا، کہا یہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، الیسا ہوا قائما، امام کھڑے نہیں ہیں۔ سوال کیا بندہ خدا آنکھ والے نہیں پہچان پا رہے، تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا ارے یہ شمس سے تالے ہیں، یہ سورج ہیں، دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے۔ یا علی، یا علی، اللہم عجل لولیک الفرج، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کمال یہ ہے، یہ مکفوف البصر ہیں، نابینا ہیں، چل نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں مولا پھر بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں میں، اب ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ مکفوف البصر، مجھے دکھائی نہیں دیتا، قلیل المشی، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا ہے مولا، ولا استطیع زیارتکم کل حین، ہر سال ہر وقت آپ کی زیارت کو نہیں آ سکتا۔ 5ویں امام سے کہہ رہے ہیں مولا سوال میرا یہ ہے، ہاتی حاجتک، نہیں سوال نہیں کیا ہے،
جب یہ ساری باتیں بتا دیں اب خاموش ہو گئے، کھڑے ہو گئے. امام نے کہا ارے بتاؤ تو کیا حاجت ہے. امام سوال کر رہے ہیں بتاؤ کیا حاجت ہے. تو کہتے ہیں مولا اب سنیے، حاجت یہ ہے کہ اخبرنی بدینک الذی تدین اللہ بہ انت واہل بیتک لادین اللہ بہ. ایک جملے میں سوال کیا، مولا مجھے بتلائیے وہ کون سا دین ہے اور وہ دین ہے کیا جس پہ آپ آل رسول چلتے ہیں، میں وہ دین حاصل کروں تاکہ میں اسی پہ چل کے زندگی گزار لوں. عجیب بات ہے، سرکار ساری زندگی دین بتاتے رہے، یہ ایک جملے میں دین سیکھنا چاہ رہا. مشکل سوال ہے. نہ مولا وہ دین بتا دیں جس دین پہ آپ چلتے ہیں مجھے بتائیں. بس اب میں ہر سال ملاقات نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، آنکھیں بالکل دکھائی نہیں دیتا، وہ دین بتائیں وہ دین کیا ہے کہ میں جس کی پیروی کر کے کامیاب ہو جاؤں. امام نے اس سوال کی تعریف کیسے کی ہے؟ کہا ان کنت اکثرت الخطبۃ فقط اعظمت المسألۃ. جملہ تو بہت چھوٹا ہے، سوال بہت بڑا ہے. سوال بہت عظیم کر دیا ہے تم نے، لیکن سنو سوال بھی اس سے کیا ہے، یہ میرا جملہ ہے، سوال بھی اس سے کیا ہے جس کے جد دعویٰ کرتے تھے کہ سلونی یا علی واللہ لأعطینک دینی و دین آبائی الذی تدین اللہ بہی. خدا کی قسم میں چند جملوں میں ہی اپنے آبا و اجداد کا رسول کریم کا دین بتلا دوں گا، اس پہ چلو گے تو ہماری شفاعت نصیب ہوگی. کون سا دین ہے؟ بہت جلدی سنیے گا، امام نے چند جملوں میں بیان کر دیا. شہادت ان لا الہ الا اللہ. پہلا مرحلہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے. دوسرا جملہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہے. واشہد بما جاء بہ من عند اللہ. تیسرا جملہ گواہی دیتا ہوں، تم یہ گواہی دو کہ جو کچھ محمد لے کے آئے ہیں سب پر ایمان رکھتا ہوں. جو کچھ لے کے آئے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں. تیسرا جملہ ہو گیا. چوتھا جملہ کافی ہے مولا؟ نہیں. والولایۃ لولایتنا. ہم محمد و آل محمد کی ولایت سے دل کو سجا لینا. جب محمد کو مان رہے ہو تو وہ جس دین کو لائے ہیں، اللہ کی جانب سے جو پیغام لائے ہیں وہ بھی ماننا ہوگا. انہوں نے غدیر میں کہا تھا نا کہ من کنچو مولا، اور اس کے بعد غدیر کے خطبے میں ہی 12 اماموں کا بھی ذکر کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد یا علی. مولا کافی ہے؟ ولایت دل میں رکھ لی؟ کہا نہیں. والبراء من اعدائنا. یہ نہیں چلے گا ہم بڑے میٹھے میٹھے اچھے انسان ہیں، محبت رکھتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں رکھتے. نہیں، دشمنان رسول آل رسول سے نفرت رکھنا ہوگی. یہ تو نہیں چلے گا نا. کوئی کہ نہیں رحمان کو بھی مانتا ہوں شیطان کو بھی مانتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گزشتہ مجلس میں نے روایت پیش کی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. ایک شخص جب ایسا امیر کائنات کے پاس آیا تو امام نے کیا کہا تھا؟ جب کہا تھا آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں آپ کے دشمن سے بھی، تو امام نے کہا تھا تو کانا ہے، ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے ایک آنکھ سے اندھا ہے. یا علی کی محبت و ولایت دل میں رکھ لے پورا بینا ہو جا، یا جا دشمن کی محبت رکھ اور پورا اندھا ہو جا. امام نے کہا یاد ہے دین امام بیان کر رہے ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا. دوسرا رسول کا اقرار، رسول جو لے کے آئے وہ سب کی چیزوں سب کے سب باتوں کا اقرار. چوتھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت. پانچواں تولا کے ساتھ ساتھ تبرع براعت. آگے سنیے والتسلیم لامرنا. یہ سب آ گیا تھا، کافی تھا؟ نہیں، جو ہم کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، آسان نہیں ہے. جو ہم کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. اگلا جملہ سنیں وانتظار قائمنا. ہمارے 12ویں کے منتظر رہو.
12ویں کے منتظر رہو، والاجتہاد والبرا، کوشش میں لگے رہو، کوشش میں لگے رہو، پرہیزگاری کی، اس کے بعد قریب منہا، اس کے بعد سنیے گا کمال یہ ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں تأخر هذا الامر او تقدم، اب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ان باتوں کا خیال رکھ لو تو چاہے امام کے آنے سے پہلے رخصت ہو جاؤ یا کوئی شخص امام کے آنے کے بعد اس دنیا میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ اسے اٹھائے گا اور 12ویں کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وعجل فرتم، اعرف امامک، اپنے امام کو پہچان لو، اس کے بعد تم امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب 12ویں آئیں گے تو امام ان کے لشکر میں تمہیں اذن شمول عطا کریں گے۔ اگلا جملہ سنیے گا، کان کمن، اس شخص کی مانند ہوگا، کان مع القائم فی فسطاط، جو 12ویں امام کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود ہے۔ اگلا جملہ، کہا نہیں 12ویں کا خیمہ رسول کا ہی خیمہ ہے، رسول کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرتم۔ ایک حدیث اور سن لیجئے گا، یہ آخری حدیث ہے اور کمال کی حدیث ہے، بالخصوص زمانہ غیبت کے حوالے سے۔ اندازہ لگائیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں اصحاب 12ویں امام کے کتنا منتظر تھے۔ بوڑھا شخص ہے، کمر جھک چکی ہے، عصا لے کے امام کی خدمت میں آیا ہے۔ ایک روایت الگ ہے ابو وسیر کی، ایک روایت الگ ہے حضرت ابو حمزہ صومالی کی، وہ بھی بڑھاپے میں آئے تھے اور انہوں نے غیبت کے حوالے سے امام سے سوال کیا تھا، وہ روایت پیش نہیں کر رہا۔ یہ کون شخص ہے سنیے گا، یہ عراق کا رہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا۔ ابن وہب کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں بیٹھا تھا، امام بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہوئے، اذ جاء شیخن، ایک بوڑھا شخص آیا، انحنى ظہرہ، اس کی کمر جھک چکی تھی، کمر بہت جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھا شخص آیا ہے، من الکبر، بوڑھا اتنا ہو چکا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جھک کے چل رہا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ، اے شیخ، بھرا مجمع دور سے سلام کیا امام کو، سب کو سلام کیا، امام کو خاص سلام کیا، جب سلام کیا بیٹھنے لگا، نہیں، امام نے کہا ادنو منی، میرے نزدیک آؤ، امام نے نزدیک بلایا، بالکل نزدیک بلا لیا۔ اب دیکھیں کیوں نزدیک بلایا ہے امام نے، دیکھیں نزدیک بلایا، کہا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، فدنا منہ، جیسے ہی نزدیک آیا، بوڑھا ہے، قبل یدہ وبکا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، آیا امام کا دست مبارک ہاتھ میں لیا، بوسہ دیا اور بلند آواز سے رونے لگا، چھٹے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بلند آواز سے رونے لگا، رونے لگا، روتے روتے اس نے ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے امام کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کیا جملہ تھا یہ سنیے گا، کہنے لگا، روتے روتے روئے جا رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا ہے، امام نے کہا ما یبکی کا یا شیخ، اے بزرگ یہ بتلائیے کیوں گریہ کر رہے ہیں، بتلائیے کیا وجہ ہے جو رو رہے ہیں، جواب سنیے، کہتا ہے ابن رسول اللہ انا مقیم علی رجاء منکم منذ نحو من 100 سنہ، مولا 100 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، اس کی عمر 100 سال نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ ہے، مولا 100 سال گزر گئے اس امید پر کہ آپ کا 12واں آئے گا، مولا اقول، میں کہتا ہوں ھذا الشہر، شاید یہی مہینہ ہے، شاید یہی دن ہے، شاید یہی ہفتہ ہے، یہ کہہ رہا ہے امام کو کہہ رہا ہے، مولا شاید یہی مہینہ ہے، شاید یہی دن ہے، انا مقیم علی رجاء منکم نحو 100 سنہ، 100 سال سے، اقول ھذہ السنہ، میں کہتا ہوں یہی سال ہوگا جب امام آ جائیں گے، ھذا الشہر، شاید یہی مہینہ ہوگا، ھذا الیوم، ارے آج کا دن ہوگا جو امام علیہ السلام آ جائیں گے، ولا اراہ فیکم فتلومنی لا ابکی، مولا 100 سال گزار دیے انتظار میں، آپ کا وہ امام جس کی آپ خبر دیتے ہیں وہ تو آ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو، عجیب بات ہے،
آپ کہہ رہے ہیں مولا کیوں رو رہے ہو، مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں؟ امام کا جواب سنیے گا، فبکا ابو عبداللہ، چھٹے امام نے بھی گریہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے 12ویں کو کتنا یاد کیا ہے۔ گریہ شروع کیا امام نے، گریہ شروع کرنے کے بعد کہا یا شیخ، اے شیخ، اے بزرگ، ان اخرت منیتک کنت معنا وان عجلت کنت معنا یوم القیامہ مع الثقل الاکبر، اگر تمہاری موت ان کے آنے سے پہلے ہو گئی پھر بھی ہمارے ساتھ ہوگے، ان کے آنے کے بعد ہوئی پھر بھی ہمارے ساتھ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کے منتظر ہو، تم ان کے منتظر ہو، ثقل رسول خدا کے ساتھ ہوگے۔ ثقل رسول خدا یعنی کیا مطلب؟ امام کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کائنات کے نبی کی حدیث ہے انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب الہی اور اپنی عطرت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ولایت دل میں رکھتے ہو، 12ویں کے منتظر ہو، تم قیامت میں کس حال میں آؤ گے؟ تم اس حال میں آؤ گے کہ ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف آل رسول ہوگی، عطرت رسول ہوگی، انٹا معنا، تم ہمارے لشکر میں شامل ہوگے، انٹا معنا، تم ہمارے لشکر میں شامل ہوگے۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، زمانہ غیبت، ابتدا یہیں سے کی تھی، یہی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ما احسبک من اہل الکوفہ، آپ اہل کوفہ میں سے نہیں لگ رہے، کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ امام جانتے ہیں آیا عراق سے ہے لیکن کوفہ میں نہیں رہتا۔ کہنے لگا، میری طرف توجہ کیجیے گا، کہنے لگا کہ مولا میں کوفہ کا رہنے والا نہیں ہوں، ہاں کوفہ کے آس پاس رہتا ہوں، میں کربلا کے قریب رہتا ہوں۔ جیسے کربلا کا نام آیا، بوڑھا ہے، کتنی عمر ہے روایت یاد ہے نا؟ عمر کتنی ہے نہیں معلوم، 100 سال سے 12ویں امام کا منتظر ہے، کمر جھک چکی ہے، عصا لے کے چلتا ہے، امام کی خدمت میں آیا ہے۔ امام نے کہا مجھے کوفہ سے نہیں لگ رہے ہو تم؟ کہنے لگا ہاں مولا کوفہ سے نہیں ہوں، کوفہ کے آس پاس کے علاقے سے ہوں، کربلا سے نزدیک رہتا ہوں۔ امام کا جواب سنیں، زمانہ غیبت امام حسین۔ امام نے کہا کیا کربلا آنا جانا کرتے ہو؟ کہتا ہے مولا انی آتی ہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مولا آپ کے جد حسین کا در چھوڑتا نہیں ہوں، اکثر بہت زیادہ آتا ہوں، کمر جھک چکی ہے، چل نہیں سکتا، دکھائی کم دیتا ہے، لیکن آپ کے جد کی زیارت ترک نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ زیارت کرتا ہوں۔ سنیں گے امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر یہ عمل انجام دیتے ہو تو حسین کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اب ابا عبداللہ الحسین کا ذکر آ گیا تو چھٹے امام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ کہا اے شیخ تمہیں 100 سال ہو گئے ہمارے 12ویں کے منتظر ہو، جانتے ہو جس جد کی زیارت کو تم جاتے ہو حسین ابن علی، ان کا حق یہ ہے کہ اس حال میں بھی زیارت کی جائے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایسے شہید کیا گیا، ایسے ذبح کیا گیا، ارے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اے شیخ جانتے ہو قیامت میں رسول اس حال میں آئیں گے کہ سر حسین رسول کے ہاتھوں میں